اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیجیے جو ان کے پاس آپ کی آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائیے اور انہیں پاک کر دیجیے، یقیناً آپ غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دعائے ابراہیمی کا ظہور۔ اہل حرم کے لیے یہ اور دعا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے ہی رسول ان میں آئے، چنانچہ یہ بھی پوری ہوئی۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جب کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی صورت میں تھے۔ میں تمہیں ابتدائی امر بتاؤں؟ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ انبیاء کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبوت کے ابتدائی حالات تو ہمیں بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور میری خوشخبری جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محل چمکا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوئیں۔ آپ کی والدہ آمنہ کا خواب بھی عرب میں پہلے ہی سے مشہور ہو گیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بطن آمنہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم روح اللہ نے تو بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کا نام بھی بتا دیا اور فرمایا، لوگو، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق میں کرتا ہوں، اور میرے بعد آنے والے نبی کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اس حدیث میں اشارہ ہے، خواب میں نور سے شام کے محلات کا چمک اٹھنا اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ دین وہاں جم جائے گا۔ بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آخر زمانے میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ شام کے مشہور شہر دمشق ہی میں عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید منارے پر نازل ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ صحیح بخاری میں اتنا اضافہ اور ہے کہ وہ شام میں ہوں گے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اس دعا کے جواب میں کہا گیا کہ یہ بھی مقبول ہے، اور یہ پیغمبر آخر زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت و حدیث ہے۔ حسن اور قتادہ اور مقاتل ابن حیان اور ابو مالک رحمہم اللہ وغیرہ کا بھی یہی فرمان ہے، اور حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے۔ پاک کرنا یعنی اطاعت و اخلاص سکھانا، بھلائیاں کرنا، برائیوں سے بچنا، اطاعت الہی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ عزیز ہے جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، جو ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ حکیم ہے، یعنی اللہ کا کوئی قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں، وہ ہر چیز کو اپنے محل پر ہی حکمت و عدل و علم کے ساتھ رکھتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔